اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کیا بلکہ چاند دیکھ کر بھی اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے۔ تم میں سے کوئی آدمی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے کی جلدی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ لوگوں کو کچھ بھی بول نہیں سکتے، بھول کر کھایا نہ تو جان، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ آپ جان بوجھ کر کے کھائے یا بھول کر کے کھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کا یہ درس مکمل رمضان کے مسائل کے سلسلے میں ہوگا۔ روزوں کے تعلق سے جو مسئلے مسائل سوالات ہوتے ہیں تو اس کا احاطہ آج کے درس میں ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت شروع میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت مشہور ہے اسی حوالے سے، رمضان کے روزوں کے بارے میں ہی آیت کا اترنا ہوا۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے اللہ نے فرض رکھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ روزوں کے مقصد کو بتاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ سب سے پہلے روزے کی فرضیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ روزہ کب فرض ہوا۔ جیسے اسلام کے الگ الگ ارکان ہیں، الگ الگ موقعوں پر فرض ہوئے۔ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی مکمل اہتمام کے ساتھ۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو یہ الگ الگ موقعوں پر فرض ہوئے۔ تو اس طریقے سے روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ کے نبی جب تک مکے میں تھے تو روزہ فرض نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو مدینے کے اندر روزہ فرض کیا گیا، اور مدینے میں آنے کے دوسرے سال، تو اسی کو بولتے ہیں کہ 2 ہجری میں۔ 2 ہجری مطلب اللہ کے نبی مدینہ آنے کے دوسرے سال، ہجرت کر کے آنے کے دوسرے سال۔ تو روزے کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ روزے کی فرضیت کی الگ الگ شکلیں ہیں، الگ الگ کیفیتیں ہیں، تو وہ تمام مسائل میں پڑے بغیر روزے کا مقصد جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ کہ روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ روزے کا یہ بڑا مقصد ہے کہ روزے کے ذریعے سے ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر آئے۔ تو یہ روزے کا اصل مقصد ہے، اور اسی مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 180 پر 3 میں بات بتائی گئی۔ روزے کے تعلق سے ہی چند مسائل ہیں جن کے بارے میں جانکاری رکھنا ضروری ہے۔
تو روزوں کے ویسے ہی چند مسائل کو میں الگ الگ طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روزے کے اندر خاص کر کے جن مسائل پہ آج بات رکھنا ہے، وہ روزہ فرض ہے تو کیا ان سے کوئی چھوٹے ہیں، یعنی کسی کے لیے رخصت ہے یا نہیں ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے استقبال رمضان کے نام پر 1-2 دن پہلے اگاڑی روزہ رکھنا کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد سحری، افطاری، تراویح تو اور مسائل بھی انشاءاللہ آج کے درس میں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یہ روزہ اصل میں سب کے لیے فرض ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود 2 لوگوں کو شروع میں مستثنیٰ کیا، الگ کیا۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ تو روزے کے بارے میں یہ پہلا مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ روزہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، سوائے 2 کے۔ ایک ہے بیمار اور دوسرا ہے مسافر۔ بیمار اگر اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی صحت میں، اس کے جسم میں اور کمزوری ہو سکتی ہے، اور ایسا ڈاکٹرز کا مشورہ ہے، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح مسافر مطلب اگر کوئی آدمی رمضان میں کسی ضروری کام سے کچھ لانگ جرنی کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت ہے، تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی، بیمار اور مسافر، یہ دونوں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ یہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لیں گے۔ مطلب یہ کہ سپوز آپ رمضان میں کوئی آدمی بیمار ہوا، روزہ نہیں رکھ سکتا تھا تو روزے چھوڑ دیا، 10 روزے چھوڑ دیا بیماری کی وجہ سے، بقیہ 20 روزے مکمل کر لیا، تو اسے چاہیے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد اس کے جو 10 روزے چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح مسافر بھی ہے، اگر کوئی آدمی سفر میں جاتا ہے رمضان میں ضروری کام سے، تو 4-5 دن سفر کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ گیا ہے، تو رمضان ختم ہونے کے فوراً بعد یہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لے گا۔ تو بیمار اور مسافر، یہ دونوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بات بتائی ہے، اور ان کے لیے رخصت اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ رخصت وہیں تک ہے جتنا اللہ نے بتائی ہے۔ یہاں اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ، جو خاص کر کے گھروں کے اندر جو بڑی عمر والے لوگ رہتے ہیں، پیشنٹس رہتے ہیں، جو باقاعدہ جن کو دوائی استعمال کرنا ہوتا ہے، شوگر پیشنٹ ہے، مختلف قسم کے مریض ہے جن کو جو ہے لگاتار دوائیں لینا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اور وہ بیمار اس طریقے سے ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ویسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ چلیے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی انہی آیتوں میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ معنی کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہوتی ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے، اور روزہ کبھی نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلائیں۔ ایک مسکین کو بطور فدیہ بولے تو آپ جو روزہ نہیں رکھ سکتے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو اسی کو فدیہ نام دیے۔ تو یہ بیمار، سمجھ رہے ہیں؟ فرق کریں بیمار میں فرق کرنا ہے آپ کو۔ پہلے جو شروع میں بیمار کی بات کی، وہ ایسا بیمار جو یعنی ٹیمپروری رمضان میں کسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ رمضان کے بعد روزے قضا کرے گا، رمضان کے بعد روزے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ باقی رہا ایسا بیمار جو کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا،
یعنی کہ اس کی طاقت ہی نہیں ہے، یا اتنا بوڑھا آدمی ہو گیا ہے عمر والا کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اسی میں وہ عمر والے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو عمر والے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ بھوک پیاس برداشت کرنا ان کے جسم کی طاقت سے باہر ہے، نہیں برداشت کر سکتے ہیں، اتنے زیادہ بوڑھے ہیں، تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ عام طور پر گھروں کے اندر غلطی یہ ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر نانا دادا یا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کو، یعنی ان کے بارے میں فدیہ بھی ادا نہیں کرتے، اور بولتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں روزہ رکھنے کی تو کیا کریں گے۔ تو طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، تو اسی لیے اللہ نے راستہ کیا بتایا ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، کسی مسکین کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ ہی روزہ رکھتے ہیں نہ فدیہ دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری وہ بزرگوں سے بڑھ کے ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اب گھروں کے اندر خاندان میں ایسے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا پرمنٹ جو بیمار ہوتے ہیں، ہمیشہ کے مریض، تو ان کے پاس اتنا پیسہ خود نہیں ہوتا کہ وہ فدیے کا پیسہ یا فدیے کا کھانا لوگوں کو کھلائیں، بلکہ ان کے علاج کے لیے بھی پیسہ مشکل سے ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کے باپ یا آپ کے بڑوں میں سے کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ پورا مکمل طور پر حساب کر کے وہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر آپ فدیہ ادا کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ گھروں میں رہنے والے دو طرح کے لوگ، ایک بیمار پرمننٹ بیمار جو ہیں پیشنٹس، تو وہ، اور دوسرے بوڑھے لوگ، اتنے بوڑھے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ان میں سخت نہیں ہے، تو ان کی طرف سے فدیہ دینا ہے۔ اور وہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنا کھلائیں گے؟ فدیۃ طعام مسکین، یہ ایک وقت کا کھانا ہے، یعنی آپ ایک وقت میں عام دنوں میں یا پھر رمضان میں سحری کے موقع پر، تو ایک آدمی نارمل وقت میں ایک وقت کھانا جتنا کھاتا ہے، یہ اس کے بارے میں جو اہل علم نے صحیح بات بتائی ہے وہ یہ کہ آدمی جو ہے سا کے مطابق ادا کرے، تو اس میں آج کے حساب سے ہمیں اندازہ کریں گے تو تقریباً 1.25 کلو آتا ہے، 1.25 کلو کے حساب سے، یعنی 1 کلو اور پو، 1.25 کلو کے حساب سے ایک مسکین کو کھانا دینا ہے۔ اس میں آپ کو آج کے حساب سے اختیار ہے کہ آپ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ اپنے حساب سے کہ آپ کی جو کھادگی ہے، آپ ایک وقت میں کتنا کھاتے ہیں اس کا اندازہ کر کے اس کی قیمت جیسے 100 روپیے ہے، 150، جتنی بھی، بہرحال ایک وقت میں جتنی بنتی ہے ایک آدمی کی، یہ اس میں فکس نہیں ہے، ہر ایک آدمی ایک کھاتا ہے، ایک آدمی 50 روپے میں بھی کھا لیتا ہے، ایک آدمی 100 روپے ہوتے ہیں، ایک آدمی کو 200 روپے بھی نہیں بسراتے ہیں، تو الگ الگ ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کی جو غذا ہے وہ حساب سے دے گا۔ تو اس میں آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی 30 روزوں کا حساب کر کے آپ چاول یا اناج غلہ یا جو بھی ضروری راشن ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں، یا پھر اگر ان کو پیسہ دینے پر وہ خود لا لے سکتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو 30 روزوں کے بدلے میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو یا تو آپ 30 مسکینوں کو کھلائیں یا پھر 30 مسکینوں کے بدلے میں 30 مسکینوں کا پیسہ جو بھی ہوتا ہے وہ ایک مسکین کو دے دیں۔ ایسا مطلب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 30 ٹکڑے کریں گے تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کسی 1-2 مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن دینا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھتے ہیں، وہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، کہ وہ عمر رسیدہ مرد و عورت جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ دونوں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کے حوالے سے یہ پوری باتیں آپ کو قرآن کی آیت میں ملتی ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے یہ باتوں کا کہ دائمی مریض، ہمیشہ کے جو بیمار ہوتے ہیں، وہ یعنی جن جو ایسے بیمار کہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو وہ، اور اسی طرح بوڑھے، عمر رسیدہ، عمر دراز لوگ، تو ایسے لوگ، ٹھیک ہے،
बूढ़े लोग बोले तो सफ़ेद बाल ऐसा हर जना बूढ़े आदमी नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो ये लिहाज से आप नहीं जाना है। तो सफ़ेद बाल आ गए हैं तो ये ताकत के ऊपर है। सफ़ेद बाल तो जवानों को भी आ जाते हैं, तो क्या रोज़ा छोड़ देंगे? तो सफ़ेद बाल की वजह से नहीं है, ये आपको जो है ताकत पर है, ताकत है तो आप रख सकते हैं। 50 साल भी अगर उम्र क्यों ना हो, अगर आप ताकत है तो रखिए। नहीं 40 साल है लेकिन जवाब दे दी है उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती, बोले तो रुख्सत है। तो असल चीज़ है ताकत, वो ताकत आदमी महसूस कर सकता है, उस हिसाब से जो है आदमी ये फ़ैसला करे। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक ज़रूरी मसला है, तो इस पर अमल होना है, ख़ुद रोज़ा रखना है और घर वालों को भी रोज़ा रखाने का हुक्म देना है। हाँ, अगर घर में कोई ऐसे मरीज़ या बीमार है या उम्र वाले लोग हैं तो रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, तो आप सीधे से रमज़ान के पहले या रमज़ान के शुरू में आप उठाएं, फ़िदिया देकर अपने आप को रुख़्सत कर लें, फ़ारिग़ कर लें, देर ना करें, इसमें ताख़ीर ना करें। ठीक है, चलिए आगे का। रमज़ान शुरू होने से पहले एक जो मसला होता है, रमज़ान शुरू होने से पहले रोज़ा, यानी कल परसों अगर रमज़ान शुरू होने वाला है तो 1-2 दिन पहले रोज़ा रखना कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की खुशी में हो, या इस्तक़बाल रमज़ान के नाम से रोज़ा रखना कैसा है, इसका क्या हुक्म है? एक हदीस आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यतक़द्दमन्न अहदुकुम बिसौमि यौमिन औ यौमैनि। मतलब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा रखने की जल्दी ना करे। तुम में से कोई आदमी रमज़ान से 1 या 2 दिन कबल रोज़ा रखने की जल्दी ना करे। हाँ, वो शख्स जिसका मामूल के मुताबिक रोज़ा आ जाए तो वो उस दिन का रोज़ा रख सकता है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम का नंबर है 1080/2। समझ में आया मसला? हदीस क्लियर है कि रमज़ान शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा रखने से अल्लाह के नबी ने मना किया। हाँ, अगर कोई आदमी का मामूल है तो वो रख सकता है। मामूल का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई मुसलमान पीर और जुमेरात का रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने की उसकी आदत है, पीर जुमेरात को, हर पीर जुमेरात को रोज़ा रखने की ताकत है, तो उस हिसाब से समझो जैसे कल पीर है तो अगर उन पीर का रोज़ा बल्कि अगर कल रखना चाहता है तो रख सकता है, इसलिए कि उसकी आदत है, उसका मामूल है। लेकिन अगर कोई आदमी पहले कभी रोज़ा रखा ही नहीं पीर जुमेरात का, उन नया रमज़ान आता है बल्कि रखना चाहे तो नहीं रख सकता है। तो वो ये कि इस्तक़बाल रमज़ान के नाम पर या ये नीयत से रोज़ा रखना सही नहीं। क्यों सही नहीं? कि अल्लाह के नबी ने नहीं किया है, सहाबाए कराम ने नहीं किया है। अगर आपको रोज़ा रखने पसंद है, आदत है, तो आप आदत के हिसाब से रख लें, लेकिन रमज़ान के इस्तक़बाल में या इस हिसाब से रोज़ा रखना जैसे लोग करते हैं तो वैसा करना सही नहीं है। ठीक है, तो ये रमज़ान से पहले, रमज़ान शुरू होने से पहले 1-2 दिन पहले इस्तक़बाल रमज़ान का रोज़ा रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो इसलिए हमें भी ये अमल नहीं करना चाहिए सिवाय वो मुसलमान के जिसको रोज़ा रखने की आदत है, मामूल है उसका, तो वो रोज़ा रख सकता है। ठीक है, चलिए रमज़ान शुरू होने से 1-2 दिन पहले की बात है। रमज़ान शुरू होगा कैसे? रमज़ान शुरू होगा ये चाँद देखने से। रमज़ान शुरू होने की इत्तला होती है कैसे? चाँद देखने से, यानी चाँद देख करके आदमी रोज़ा रखता है, रोज़ा रखना चाहिए। चाँद देखने के सिलसिले में एक बात ये है, रोज़ा रखने के लिए चाँद का देखना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 हदीसें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये अल्फाज दोहराए, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। माना ये कि तुम रोज़ा शुरू करो चाँद देख करके और रोज़ा छोड़ो चाँद देख करके। तो रोज़ा शुरू करने में भी चाँद देखने का अमल दखल है, रोज़ा छोड़ने में भी चाँद देख करके रोज़ा छोड़ना यानी ईद करने का हुक्म है। इसे साइंटिफिक नाहिए से हरगिज़ नहीं सोच सकते, यानी जैसे कैलेंडरों के हिसाब से, या समझे कि आप इस जगह हैं किसी और जगह का देख करके। तो आपके इलाके में जो रुयत है, जो जिसका एक ही मतला है, मतला मतलब सूरज और चाँद निकलने की जगह, तो
تو اگر مطلع ایک ہی ہے تو ایسی صورت میں وہ مطلع کے اندر جو ہے جتنے ہیں وہ چاند کی رویت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے لیے چاند کا دیکھنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آنے سنت ختم ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کیا بلکہ چاند دیکھ کر بھی اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی چاند دیکھ کر جو ہے دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب لوگوں کو کون بتائے گا کہ دعا بھی ہے؟ لوگوں کو تو چاند دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، بس وہ لوگوں کی حالت کیا ہے معلوم؟ کان کی چاند دکھا تو فوٹو پورے فارورڈ کر دیتے ہیں پورے واٹس ایپ کے اندر۔ آپ دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں، کہاں کا ہے، وہ کہیں کا ہے، بلکہ حالت تو یہ ہے کہ لوگ پچھلے سال کے 2-3 سال 1 سال پرانے فوٹو بھی ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگ انتظار میں رہتے۔ کوشش ہر ایک آدمی کیا کوشش کرتا ہے؟ پہلا میرا دیکھنا ہے، میرا چاند دیکھنا ہے، بلکہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، تحقیق بہت ضروری ہے، تحقیق، معلومات، دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے ہیں، گواہی کس نے دی ہے، بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اٹھا کے کہیں سے کل کا چاند کا فوٹو نکال کے رکھ لیا اور آج ڈال دیے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اہتمام کرنا ہے چاند دیکھنے کا، اور اس کا اہتمام ہونا ہے۔ چاند دیکھنا اور دیکھ کر کے دعا پڑھنا اچھی چیز ہے۔ لوگ کیا ہے یہ بھی دن بدن ختم کر رہے ہیں۔ آپ اہتمام کریں، مغرب کے بعد جو ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور جو دعا ہوتی ہے وہ دعا بھی پڑھیں، بہترین دعا ہے۔ تو بہرحال رمضان کا تعلق شروعات ہونے کی چاند دیکھنے سے ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر چاند نہیں دکھا، جیسے 29 شعبان ہے، کل 29 شعبان ہے، اگر کل چاند دکھتا ہے تو تراویح اور پرسوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر چاند نہیں دکھا تو یعنی اس کے بعد پرسوں منگل کے دن جو ہے لازمی، اب شعبان مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو اختیار آپشن جو ہے کل ایک ہی رہتا ہے، آپ کو کل دکھا تو پڑھنا ہے تراویح اور پھر روزہ رکھنا ہے، اگر نہیں دکھا تو پرسوں تو ضروری ہے۔ اب اس کے بعد پرسوں دکھنا ضروری ہے، اس کے پرسوں دکھنا ضروری نہیں۔ اہتمام جو ہے کل کا ہونا چاہیے، اگر کل دکھا تو تراویح اور روزہ ہوتا ہے، اگر نہیں دکھا تو پرسوں دکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مہینہ مکمل ہو جاتا ہے اور پھر رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کے چاند کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی معتبر اور بھروسہ مند 2 انسان یا 1 انسان گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی اس سلسلے میں قبول کی جائے گی، چاند دیکھنے کے سلسلے میں، لیکن مطلع کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مطلع الگ الگ ہے تو پھر ایسی صورت میں یعنی وہ ایک جگہ ہے یہ ایک جگہ ہے اور دونوں کا مطلع الگ الگ ہے، تو اس وقت جو ہے یہ بات معتبر نہیں سمجھی جائے گی۔ تو رمضان کے روزوں کی شروعات چاند سے ہے اور اس کے سلسلے میں یہ بات رہی۔ چلیے آگے رمضان کے روزوں کے بارے میں، روزوں کی نیت۔ چلیے اب تک کچھ سوال ہے آپ کو؟ کچھ ہے تو پوچھ لیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ کیسا میں کتنا بولا آپ کو؟ 1 ٹائم کا بولا؟ مسکین کو کھانا وہ 2 ٹائم کا نہیں ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو آپ ایک وقت میں جتنا کھاتے ہیں اتنا دینا ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کے 2 ٹائم نہیں 3 ٹائم کا بھی دے سکتے، اگر بڑھا کے دینا بولے تو دے سکتے۔ سمجھ میں آ گیا ہے سب؟ چلے آگے بڑھیں۔ رمضان کے روزوں کے تعلق سے چند اور مسائل ہے، جیسے روزے کی نیت۔ روزے کی نیت ہر ایک عبادت کی ایک نیت ہوتی ہے اور نیت کرنا چاہیے، بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو روزہ چونکہ ایک عبادت ہے
اور عبادت کی نیت ہوتی ہے اور نیت کرنا ضروری ہے۔ روزے کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا ہے، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو آدمی فجر سے پہلے اگر نیت نہ کرے روزے کی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ سحری کو اٹھتے ہیں تو نیت ہونا چاہیے روزہ رکھنے کی، اور نیت کے حساب سے ہی روزہ ہوتا ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت فجر سے پہلے ہونا چاہیے، یعنی جو وقت ہوتا ہے وقت سے پہلے، وقت ہو جانے کے بعد نہیں ہے، وقت سے پہلے، رات میں ہے، سحری کے وقت میں ہے، بہرحال فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سحری کی نیت ہونا چاہیے۔ روزے کی نیت کے بارے میں ضروری بات یہ سمجھنا ہے ہم کو کہ کیا نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دعا کی شکل میں ثابت ہے یا نہیں ہے۔ جو دعا عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں رمضان میں روزے کی نیت کے طور پر، نویت ان اصوم غدا، ایسی جو نیت ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے نیت کے یہ الفاظ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی یہ نیت کرے ہیں تو آپ کو کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نیت کے یہ الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں، تو لوگوں کے دل میں پہلا ڈاؤٹ کیا آتا ہے، لوگ بولتے تو یہ دعا کہاں سے لکھے، پھر یہ دعا آئی کہاں سے؟ تو یہ دعا ریڈی میڈ ہے، لوگ بنا دیے ہیں، اپنی طرف سے بنا دیے ہیں، کارڈوں کے اندر چھاپ دیے ہیں، اب ویسے ہی سلسلہ چل پڑا ہے۔ ورنہ آپ کو کسی بھی حدیث کی، یعنی حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، تو اس میں کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے ہی نہیں۔ تو لوگ جو ہے بنائے ہیں اور بنا کے ڈال دیے ہیں، اور اس میں الگ یہ سوچنا ہے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آدمی دل سے جو ارادہ کرتا ہے وہ نیت ہوتی ہے، اس کے لیے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگر زبان سے بولنا ضروری ہوتا یا ایسے الفاظ ہوتے تو اللہ کے نبی ضرور بتا کے جاتے۔ لوگاں کیا ہے ایک نیا کام شروع کر دیے ہیں اور وہ چل رہا ہے، ہر ایک عبادت کے سلسلے میں منہ سے زبان سے نیت کرنا، روزوں کے سلسلے میں، نماز کے بارے میں، تو یہ جو منہ سے جو نیت آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ حیرت کی بات کیا ہے، لوگاں کم سے کم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جو دعا آپ رمضان میں روزے کی نیت سے پڑھتے ہیں، اس میں آپ کیا دعا پڑھتے ہیں، معنی کیا ہے، اتنا خود نہیں سوچتے۔ اگر کم سے کم اتنا تو سوچے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے آپ اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے، تو سحری کرنے کے لیے اٹھ کے کھانا کھانے سے پہلے بیٹھ کے آپ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں نیت کے طور پہ؟ نویت ان اصوم بولے غدن للہ تعالی من صوم رمضان فلاں فلاں، چھوٹے موٹے لمبے بڑے دعائیں سب ہے۔ نویتو کا معنی ہوتا ہے نیت کرنا، میں نے نیت کی، ان اصوم کہ میں روزہ رکھوں گا، غدن کل کا، میں نیت کرتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا، کب کا؟ کل کا۔ سحری کب کی کھا رہے ہیں؟ آج کی، کل کی؟ نیت کب کی کر رہے ہیں؟ تو مطلب یہ حساب سے رمضان کا ایک روزہ بھی آپ کا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہر دن کس کی نیت کر رہے ہیں آپ؟ کل کی، تو آج کی نیت کریں، تو آج کی نیت ہوئی نہیں۔ تو یہ یعنی ایکسٹرا باتیں نہیں ہیں، یہ دعا کے اندر ہے۔ جو دعا لوگ پڑھتے ہیں، کارڈ چھاپنے والے کیسا چھاپتے ہیں نہیں معلوم ہے، چھاپ دیتے ہیں، لوگ اتنا تو نہیں سوچتے کہ آپ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو بہو یہ ٹرانسلیشن آپ کو نہیں ملتا، ٹرانسلیشن کرتے نہیں۔ کیوں ٹرانسلیشن کرے تو پکڑے جائیں گے، تو خالی عربی کے لکھ دیے ہیں۔ لوگ کیا ہے، بس عربی ہوئی تو بس چوم لیتے ہیں ہاتھوں کو، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ دعا ہے کہ نہیں، بیت الخلاء کی دعا ہے بلکہ نہیں، بس عربی میں لکھا ہے کہیں بورڈ پر، ختم، احترام تقدس کی نیت سے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو کم سے کم آدمی اگر اتنا بھی سوچتا ہے کہ دعا جو کر رہا ہے نیت کے طور پر، وہ اس کے الفاظ ایک تو اللہ کے نبی سے ہے نہیں، دوسرا کم سے کم کہ جو ٹرانسلیشن ہے، جو ترجمہ ہے، اس میں آدمی کل کی نیت کر رہا ہے، تو پھر ثواب اسے کہاں سے ملے گا؟ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اس بارے میں روزے کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آدمی جیسے آپ سونے سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، وہ ایک نیت ہے۔ آپ اٹھتے ہیں اس نیت سے کہ روزہ رکھنا ہے، پھر وضو کرتے ہیں یا پھر منہ ہاتھ دھوتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، تو نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔
اس کے لیے زبان سے ایسے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی زبان کے ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں ویسے الفاظ سے، ویسی زبان کی ایسی دعاؤں سے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دخل نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہے، تو ہمیں بھی ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ روزے کے سلسلے میں جب آپ نیت کرتے ہیں تو نیت کرنے کے بعد سحری کھاتے ہیں، سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، تو کھجور کھانا سنت ہے سحری میں۔ کب ہے؟ سنت ہے۔ یہ سنت کب ہے؟ سحری میں کھانا سنت ہے۔ تو لوگ عام طور پہ افطار میں کھاتے ہیں، افطار میں بھی یعنی افطار آپ روزہ کھولتے ہیں تو کھجور سے کھولنا چاہیے، لیکن سحری میں بھی کھجور کھانے کا اہتمام ہونا ہے، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اور یہ بھی کہ سحری جو میں یعنی کھجور یہ انسان کے جسم میں طاقت کو بڑھاتا ہے، بہترین غذا ہے۔ کھجور کیا ہے؟ بہترین غذا ہے، طاقت کے اعتبار سے، انسانی جسم میں طاقت کے اعتبار سے قوت پیدا کرنے کے لیے بہترین غذا ہے۔ پہلے بھی اور آج بھی حرمین کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر لوگ کھجور کا اہتمام اتنا زیادہ کرتے ہیں، تو وہ یعنی ان کے لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہاں کے لوگ کھجور صرف رمضان میں یاد کرتے، اور وہ بھی صرف افطار کے موقع پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کھجور روزانہ کی غذا بن سکتی ہے، بننا چاہیے، بہت بہترین۔ آپ سائنٹیفک، آپ تو اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، دیکھیے جا کے معلومات کیجئے کہ کتنے فائدے ہیں کھجور سے۔ تو ہاں، کھجور بولے تو یہ بات یاد رکھ لو کہ آپ یہ کھجور نہیں ہے جو پینٹ کھجور ڈبے میں ڈال کے بھیجتے ہیں، آٹو میں ڈال کے، تو وہ نہیں ہے۔ تو کچھ بہترین کھجور ہونا ہے، وہ آٹو میں ڈال کے ہول سیل جو اڑاتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، کیا کیا ملا دیتے ہیں۔ تو جو سعودیہ کے کھجور ہوتے ہیں، مکہ مدینہ کے، وہاں کے جو پیک ہے وہ بہترین کھجور ہے، اور وہی طاقت ہے۔ اب یہ سب یہ جو ہے وہاں سے، ایران سے، ادھر سے آ جاتے ہیں، تو سب کلتی ہے، تو اس سے بچے، تھوڑا تو کھائیں، 1 2 3 کھجور صحیح کھائیں، لیکن قدرتی طور پر جو اگتے ہیں جن کا فائدہ ہے، تو جیسے اجوا کھجور ہے، یا اس جیسے جو کھجور ہے جن کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے، جن کا کھانا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہترین سحری مومن کی کھجور ہے، اس کا اہتمام سحری میں بھی ہونا چاہیے۔ سحری کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ کہ آدمی سحری کھاتا ہے تو وہ حدیث کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کون سی حدیث؟ انسان کے پیٹ میں کھانے پینے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے کہ پیٹ کے اندر جو ہے 3 حصے کرنا ہے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ خالی رکھنا ہے، چھوڑنا ہے، سانس لینے کے واسطے۔ تو انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے پیٹ کے 3 حصے الگ الگ یعنی کہ بنائے ہیں اس حساب سے، ایک کھانے پینے اور ایک جو ہے خالی رکھنا ہے سانس کے لیے، تھوڑا آپ کی سہولت کے لیے۔ لیکن رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ لوگ دل سے دعا کرتے، اللہ 3 نے 6 حصے دیا تو اچھا ہوتا تھا، بلکہ کئی کو بولے تو کھاتے ہی 2 حصے ہیں، اب پینے کے لیے ایک حصہ بھی کم پڑتا ہے، اتنا پیتے ہیں، ریڈی میں بیٹھتے ہیں لوگ، اذان کب ہوتی ہے، جگ کب اٹھانا ہے، اور اتنا پیتے ہیں کہ اس کے بعد اٹھ کے جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنا کھاتے ہی کیوں ہیں، اتنا پیتے ہی کیوں ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ کھائیں گے تو بہت زیادہ دیر تک رہیں گے، آپ کتنا بھی کھاؤ، ہضم کتنی دیر میں ہوگا؟ 3-4 گھنٹوں میں ہضم ہوگا۔ آپ کتنا بھی کھائیں، کیسا بھی کھائیں، لیڑ پڑ کے کھائیں، اٹھ کے بھاگ، تھوڑی دیر گیپ دے کے بھاگ کے آ کے کھائیں، کیسے بھی کھائیں، آپ ہضم ہونے والا ہے۔ آپ دبا کے رکھیں تو پیٹ میں ایسا اسٹاک کہ نہیں آج اتنا زیادہ کھانا ہے کہ عصر تک کام آنا ہے، ظہر تک کام آنا ہے، آپ جتنا بھی کھاؤ ظہر تک مشکل سے 10-11 بجے ختم، 10-11 بجے ہو جاتی ہے حالت۔ تو لوگ کیا ہے مزید اور کھاتے ہیں، یہ کھانا ہی زیادہ ہے بولے تو پینا اور زیادہ رہتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں تھوڑا سا۔ رمضان کے مہینے میں جیسے ہم نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں لوگ کھانے پینے کے نام پہ بس کھانا شہری میں یہ حال کا کھاتے ہیں، پھر بھی کیا ہے ظہر میں ختم، پوری چارجنگ آف ہے، ظہر کے بعد موڈ آف ہے، چارجنگ آف ہے، چہرہ پھیکا ہے، اور بس ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں۔
اور کچھ بنتا نہیں ہے، تو یہ اہتمام اس کا نہیں ہونا چاہیے. کچھ یعنی مختصر چیزیں ہی صحیح کھائیں، لیکن قدرتی کھائیں، نیچرل جو فروٹس ہیں یا جو غذائیں ہیں ویسی چیزیں کھائیں. یہ تیل والی بگار والی چیزیں طبی اعتبار سے نہ، حلال حرام نہیں بول رہا میں آپ کو، آپ بریانی بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، طبیعت صحت کا لحاظ کرتے ہوئے کھائیں. ایسا نہیں کہ آپ اتنا کھائیں کہ دوسرے دن روزہ نہیں رکھ سکے، اتنا بیمار پڑ گئے، تو ایسا نہیں ہونا ہے. تو یہ تھوڑا اہتمام ہونا ہے سحری میں. سحری کھانے کے سلسلے میں ایک بات، ضروری بات، کہ سحری ختم اس وقت کرنا ہے جب وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی حساب سے آپ کو سحری رکا دینا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی رمضان شروع ہوگا تو وقت الگ الگ ہے. سٹارٹنگ میں 5:16 پہ ہے، 5:16 تک ٹائم ہے، تو آپ 5:16 کو رکا دینا ہے. ٹھیک ہے. اذان کب ہوتی مسجد میں؟ ہمارے پاس تو وقت پر دیتے ہیں، اکثر مسجدوں میں 10 منٹ چھوڑ کے دیتے ہیں، 5 منٹ یا 10 منٹ چھوڑ کے دیتے. اب جیسے 5:16 کو ٹائم سحری کا ختم ہو رہا تو لوگ اذان کب دیتے؟ یا تو 5:20 کو دیتے یا نہیں تو 5:25 کو دیتے. سمجھو آپ 5:20 کو ہی مان لو، تو 4 منٹ ایکسٹرا ہو گئے ہیں. اب 4 منٹ ایکسٹرا ہونے کے بعد جو اذان دے رہے اور وہ اذان سن کے تمہیں پانی جو پی رہی، کیا یہ پینا صحیح ہے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. یعنی مطلب یہ کہ جو ٹائم کھانے پینے کا تھا وہ ٹائم ختم ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ کھا رہے پی رہے ہیں، تو پھر روزہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ مسئلہ بہت ختم بگڑ جائے گا. لیکن لوگ کیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اذان کا اعتبار کرتے ہیں، اذان سن کے. تو اذان سننا، اذان کے اصل اعتبار وقت کے ختم ہونے کا ہے. ہاں اگر مؤذن وقت پر اذان دے رہے ہیں تو آپ وہ اذان کو ٹارگٹ رکھیے، نہیں وقت پر اذان نہیں دے رہے. اور ہمارے پاس تو وقت پر اذان نہیں ہوتی سب، یعنی دوسرے اکثر مسجدوں میں سب ٹائم چھوڑ کے دیتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ چھوڑ کے دیتے ہیں. تو ایسے موقع پر پھر بھی کھانا پینا، اور لوگ یہاں بھی کیا ہے آسان راستے ڈھونڈ لیتے. کیا بولو؟ کہاں لیٹ اذان ہوتی ہے کہ ہاں وہ مسجد کو فالو ہو تم بولتے. تو ہاں اگر آپ کوئی گھر کے اندر بولے کہ بھائی اذان ہوتی ہے چھوڑ ڈالو، بولے تو نہیں نہیں یہ اذان تمہاری، ہماری اذان وہ، اس کی سن کو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ سحری میں. افطار میں کیا ہے؟ سب سے فاسٹ، کہاں جلدی ہوتی ہے اذان وہ اعتبار سے. اور یہاں کیا ہے، بھائی ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی تو بولے تو نہیں وہاں کی اذان ہوتی ہی نہیں، سب مسلمان ایک ہے. ہاں یہاں سب مسلمان ایک ہے، وہاں کیا ہے، ہاں محلے کو الگ ہے. تو ایسا لوگاں کر دیے، نہیں کرنا ہے. آپ کو اذان ہو یا نہ ہو، وقت آپ کا ختم ہوتا ہے تو وقت پر سحری ختم کرنا چاہیے. کھانا پانی سب، یہ جو عادت ہے کہ پانی لے کے بیٹھنا، اذان شروع ہوئی تو کھانا، مناسب نہیں ہے. سحری کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ نوجوانوں کے سلسلے میں سمجھیے، یا پھر وہ افراد یعنی روزہ رکھنے کے سلسلے میں، اگر آدمی فجر میں اٹھتا ہے اور اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے اور وقت اتنا کم ہے، جیسے آپ اٹھے ہی لیٹ، 10 منٹ ہے اذان کے لیے، اگر آپ غسل کرنے کے لیے جائیں گے تو سحری چھوٹ جائے گی. تو ایسی صورت میں آپ سحری کر لیں، سحری کر کے اس کے بعد آپ غسل کر سکتے ہیں. تو پہلے تو اہتمام یہ ہونا ہے کہ اگر غسل کی ضرورت ہو تو آدمی تھوڑا پہلے اٹھ جائے، غسل سے فارغ ہو اور اس کے بعد سحری کر لے. لیکن کبھی وقت کی اتنی مجبوری ہے کہ آدمی اتنا دیر سے اٹھا کہ اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو آدمی سحری کر سکتا ہے، سحری کر کے بعد میں غسل کر کے وہ عبادت یعنی نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے. سحری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں ثابت ہیں، تو اس حساب سے سحری کے چند ضروری مسائل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں افطار کے سلسلے میں. افطار کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعض تعلیمات ہیں. افطار کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کا مسنون وقت جو بتایا ہے وہ یہ کیا. ایک حدیث پڑھتا ہوں، لوگ کیا کرتے ہیں اور حدیث کیا کہتی ہے. حدیث ہے صحیح الجامع کی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، پوری حدیث سنیے. میری امت میرے طریقے پر باقی رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. یعنی افطار کرنے میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو ایک آدمی کو ٹیلے پر بھیجتے. ٹیلا بولے تو اونچی جگہ جہاں سے سورج کا ڈوبنا سب نظر آتا ہے.
اللہ کے نبی بھیجتے. جب وہ کہتا کہ سورج غروب ہوا تو آپ افطار کر لیتے. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ کہتا کہ سورج غروب ہوا ہے تو آپ افطار کر لیتے، تو معلوم کیا ہوا کہ سورج جیسے ہی غروب ہو گئے افطار کر لینا چاہیے. احتیاط کے نام پہ دیری کرنا، لیٹ کرنا، یہ سنت کے خلاف ورزی ہے. اگر ایسا ہوتا کہ سورج ڈوبنے کے بعد احتیاط کے نام پر تھوڑی دیر رکنا اچھا ہوتا تو اللہ کے نبی رکتے کہ نہیں؟ رکتے. تو افطار کیا ہے؟ وقت پر ہونا چاہیے. سورج جیسے ہی غروب ہوا تو آدمی جو ہے افطاری کر لے، افطاری کرنے میں تاخیر دیر نہ کرے. افطاری کھجور سے، یعنی عمدہ کھجور سے کرنا بہتر ہے، سنت ہے. اگر نہیں ہو تو سوکھا کھجور، اگر آدمی کو اتنا بھی نصیب میں نہیں ہے تو پانی. ٹھیک ہے؟ اتنا ہی ہے، اتنا ہی حدیث سے ثابت ہے. یہ جو لوگ بولتے ہیں پانی نہیں تو نمک، یہ نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. پانی نہیں تو نمک سے کیسے کھولیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں. حدیث آپ کو کھجور استعمال کرنے کو کہتی ہے، کھجور نہیں ہے تو آپ پانی سے افطار کر لیں. ایک مسئلہ یہاں یہ کہ بعض مرتبہ آدمی سفر میں ہے یا گاڑی پر ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے افطار کرنے کے لیے، کھجور بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نیت کافی ہے کہ آدمی نیت کر لے سکتا ہے کہ اب کو میرا روزہ ختم ہے. تو روزہ ختم ہونے کی نیت، افطاری کی نیت آدمی کر بھی لیا. اس کے بعد اگر کچھ نہیں کھایا تو بھی کوئی حرج نہیں. نیت اصل چیز ہے کہ میرا روزہ اب کو ختم ہوا. بعض مرتبہ ہوتا ہے ایمرجنسی میں کہ آدمی گاڑی پر ہے، کہیں جانا ہے یا سفر میں ہے، اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یعنی آپ پہنچے تک دیری ہوتی ہے، جیسے گھر پہنچے تک 7 بجتے ہیں، تو کبھی ایسی مجبوری ہے تو آدمی کم سے کم اگر نیت کر لیتا ہے تو وہ نیت بھی آدمی کے لیے کافی ہے. اس کے بعد جب بھی آپ کو پانی، کھانا کچھ بھی ملتا ہے وہ کر لیں. افطاری کے وقت دعا ہے. اللہ کے نبی دعا کیا ہے؟ افطاری کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ ہی ثابت ہے. دوسری اور دعائیں لوگ پڑھتے تھے، اہتمام کرتے تھے، لیکن صحیح احادیث سے اس بات کا ذکر نہیں ہے. البتہ افطار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا اللہ کے نبی افطار کرنے کے بعد پڑھتے تھے. دعا کا معنی کتنا اچھا ہے. اللہ کے نبی پڑھتے تھے ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہوئی، یعنی رگیں جو ہے سوکھی تھی، ابھی روزہ کھولنے پر رگیں تر بھیگی ہو گئی، وثبت الاجر، اور اجر بھی پکا ہوا انشاءاللہ. تو یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے افطاری کے بعد. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بھی ایسے ہی جو دعا پڑھنا ہے وہ دعا یاد ہی نہیں ہے، جو دعا نہیں پڑھنا ہے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو اصل یہ دعا پڑھنا ہے، اس کا اہتمام ہونا ہے، یہ دعا کا اہتمام آپ کریں. افطاری کے موقع پر ہی یہ دعا ہے. باقی سحری کے موقع پر ایسی کوئی خاص دعا نہیں ہے. سحری کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کافی ہے، بعد میں کوئی دعا ویسی نہیں ہے. تو سحری کے موقع پر کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے. افطاری کے موقع پر ثابت ہے، وہ بھی افطار کرنے کے بعد، افطار سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا آدمی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے؟ سحری اور افطاری کے سلسلے میں یہ مسائل ہیں. چلیے آگے. بعض ایسے مسائل، روزے کے اندر کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اس پر روزے کے سلسلے میں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سب سے پہلی چیز ہے اس بارے میں بھول کر کھا لینا یا پی لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اکل ناسیا او شرب فلیتم صومہ فإن اللہ اطعمہ وسقاہ، کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ بھول کر کھا پی لینے سے نہیں ٹوٹتا ہے، وہ اپنا روزہ باقی رکھ سکتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے کچھ کھاتا ہے، پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے سٹارٹنگ کے دنوں میں، چونکہ کھا کے عادت پڑ گئے رہتے، کھا کے پی کے، تو ظہر کی نماز پڑھ لے کے سیدھا گھر میں جا کے پانی اٹھا کے پی لیے. تو ایسا اگر آدمی بھول کر کر لیتا ہے، بھول کر کے کتنا بھول کر کے، بات سمجھو، بھول کر کے کھانا یا پینا، کھا پی کے بھول گیا نہیں بولنا،
فرق ہے پہلے میں بعد میں. تو میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ بھول کر کھانا یا پینا، کھا پی کر کے بھول گیا نہیں بولنا، دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ فرق ہے. تو اس کا لحاظ رکھنا ہے، جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کرنا ہے. اگر کوئی آدمی بھول گیا، بھول کر کے کھا لیا یا پی لیا، پیتے میں سمجھتا ہوں کہ پیتے ہیں، کھاتے تو نہیں ہیں، کھانے کے لیے تو اتنا ضروری نہیں ہوتا ہے، پیتے ہیں عام طور پر. تو اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ آدمی بھول کر کے جو ہے اگر کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو بھول پر پکڑ نہیں ہے، آدمی جان بوجھ کر کے کرتا ہے. اب یہ دیکھو، یہ چیز اللہ کے حوالے ہے، آپ کیا کیسے کھائے، آپ لوگوں کو کچھ بھی بول لے سکتے بھول کر کھایا نہ تو لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ آپ جان بوجھ کر کے کھائے یا بھول کر کے کھائے. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں. اس بارے میں آدمی جتنا ہو سکے ایسی ساری چیزوں سے دور رہے تاکہ اس کا روزے کے اندر کوئی چیز خلل میں نہ آئے. رمضان میں روزے کی حالت میں کیا آدمی غسل کر سکتا ہے یا نہیں ہے؟ رمضان میں روزے کی حالت میں آدمی غسل پانی نہا سکتا ہے، کبھی بھی نہا سکتا ہے. صبح میں بھی نہا سکتا ہے، دوپہر میں بھی نہا سکتا ہے، شام میں بھی نہا سکتا ہے، افطار سے پہلے بھی نہا سکتا ہے، کبھی بھی. روزے کے بارے میں روزہ رہنے کی وجہ سے نہیں نہانا ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام میں کہتے ہیں یصب علی رأسہ الماء وهو صائم من العطش. معنی یہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی سر پر پانی ڈال لیتے تھے اس حالت میں کہ آپ روزے سے ہوتے، دھوپ یا گرمی کی شدت کی وجہ سے. تو دھوپ یا گرمی زیادہ ہے تو آدمی سر پہ پانی ڈال لیا یا پانی نہا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لوگ پہلے بچپن میں ہم سنتے تھے، لوگ بولتے کہ وہ ٹھنڈا پانی بھی نہیں ڈالینا، کیوں بولے تو تکلیف ہوئی تو تمہارے کو ٹھنڈا پہنچتی تو مطلب یہ کہ روزے کی تکلیف کا تمہارے کو احساس نہیں ہو رہا بلکہ. تو مطلب کیا بولے تو آدمی روزہ رہ کے کولر میں بھی نہیں بیٹھنا، اے سی میں بھی نہیں بیٹھنا. اب وہ حساب سے دیکھے تو کئی کو بولے تو آرام مل رہا ہے نہیں کیا. تو یہ چیز نہیں ہے. آپ کو جو چیز استعمال کرنے کی اجازت ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں، آپ یعنی کہ آپ اللہ کے نبی کی رخصت ہے، اللہ کے نبی کرتے تھے تو غسل کبھی بھی کر سکتے ہیں. لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہانا ہے تو فجر میں نہا لینا، دوپہر میں نہیں نہانا، شام میں نہیں نہانا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آدمی روزے کی حالت میں کبھی بھی کسی بھی وقت گرم پانی سے، ٹھنڈے پانی سے بدن پر، سر پر سے کبھی بھی نہا سکتا ہے، کتنی دیر بھی نہا سکتا ہے، ٹب میں گھنٹہ بھی بیٹھ سکتا ہے. اس سے روزہ ہرگز بھی آپ کا نہیں ٹوٹنے والا ہے. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں اسی طرح ایک تیسری چیز جس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اجازت ہے، وہ ہے مسواک. آدمی جیسے آپ فجر کے بعد جا کے سوتے ہیں، اٹھنے کے بعد منہ میں اگر بدبو ہے تو اس کی وجہ سے آپ مسواک استعمال کرنا چاہیں، مسواک استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے، مسواک کی جگہ میں پیسٹ کرنا نہیں کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جب آپ کے پاس ایک راستہ ہے مسواک اور اس میں بھی سنت والا عمل ہے تو مسواک کو اپنانا چاہیے. پیسٹ کے سلسلے میں الگ الگ رائے ہیں، پھر آدمی پیسٹ زیادہ لگاتا ہے، کم لگاتا ہے، اس کا مزہ حلق میں جاتا ہے نہیں جاتا ہے، سارے مسائل ہیں. تو یہ سارے مسائل سے بچنے کے لیے آپ مسواک کر لیں، کافی خود بخود سنت کی عادت بھی پڑ جائے گی اور منہ بھی صاف ہو جائے گا. تو اس کا مسواک کا اہتمام اس حالت میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایسا کام جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے روزے کی حالت میں آدمی ناخن نکال سکتا ہے، سر کے بال یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کٹنگ وغیرہ آدمی کر سکتا ہے، خوشبو سرما وغیرہ بھی لگا سکتا ہے. روزے کی حالت میں آدمی خوشبو لگانے سے، عطر، سرما، پان نہانے سے یا آدمی ناخن بال کاٹنے کی وجہ سے اس کا روزہ کچھ بھی خلل نہیں ہوگا، کچھ بھی خلل نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں یعنی خوشبو کے لیے ہیں. روزے کی حالت میں کیا ہے؟ کھانا پینا، شہوات، ضرورت، خواہشات پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے. یہ یعنی آپ پانی نہانے سے آپ کو کیا تو انرجی ملتی ہے، ٹھیک ہے. خوشبو لگانے سے کیا تو پیٹ بھرتا ہے، سرمے لگانے سے کیا تو پیاس مٹتی ہے، نہیں ہے. یعنی کھانے پینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آدمی یہ چیز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں اسی طرح ایک اور مسئلہ ہوتا ہے خی، الٹی کرنا، وامٹنگ. تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی، اذا استقاء الصائم افطر واذا ذرعه الخی لم یفطر. معنی کیا ہے؟ اگر روزے دار خود خی کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا،
اور اگر خے اس پر غالب آ گئی یعنی ان کنٹرول ہو کر کے اگر خے الٹی آ گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. فرق ہے الٹی یعنی وامٹنگ کرنے میں فرق ہے کہ آدمی بیٹھا ہے وہ خود الٹی آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے روکنا تو وہ ہو کے آگے. آدمی اگر جان بوجھ کے کرتا ہے انگلیاں ڈال کے باہر نکالتا ہے تو یہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ آدمی جان بوجھ کر کے کرتا ہے. یہ جان بوجھ کر کے کرنے کی ضرورت کب آتی ہے معلوم؟ حد سے زیادہ کھا لیے تو حد سے زیادہ کھا لیے ہیں اب ہضم نہیں ہو رہا تو کیا کرنا ہے نکالنا باہر بول کے بیٹھ جاتے ہیں وضو خانے کے پاس. تو شروع کے دنوں میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. شروع کے دنوں میں جو ہے آدمی اس کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو کھانے پینے میں اس بارے میں اس حساب سے آپ کو احتیاط رکھنا ہے. روزے کے سلسلے میں ایک یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس بارے میں ایک اور مسئلہ ضروری کہ اگر منہ کے اندر کی کوئی چیز آدمی اگر نگل لیتا ہے جیسے تھوک ہے ہلکا سا تھوک ہے آدمی اگر خود بخود نگل لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. باقی بلغم وغیرہ ہے تو طبیعت خود نہیں چاہتی تو اسے تھوکنا ہے. ہلکا پھلکا جیسے افطار سحری کر کے آپ فجر کی نماز میں آئے فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھوڑی دیر پڑھنا لے تو جلدی تھوک آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں تھوک کے 9 بجے تک خالی ہو جاتے ہیں پوری حالت ختم ہو جاتی ہے. تو اندر کی کوئی چیز ہے تو اندر جا سکتی ہے باہر کی کوئی چیز اندر سے اندر ڈالنا ایکسٹرا ایڈ کرنا یہ غلط ہے. اگر کوئی چیز منہ میں ہے اور وہ چیز اگر آپ تھوک وغیرہ نگل لیتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. باہر کی چیز اندر نہیں آنا باہر کی کوئی بھی چیز اندر نہیں آنا جان بوجھ کر کے. اگر وہ خود ہو کے ان کنٹرول کی حالت میں چلی گئی تو کوئی حرج نہیں. جیسے آپ سو رہے ہیں فجر میں منہ کھول کے سو گئے مکھی گھس گئی تو اس سے یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو وہ جان بوجھ کر کے یا انجانے میں اس کا لحاظ رکھنا ہے اس کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا ہے. آدمی اگر اس فرق کا لحاظ نہیں کیا تو ٹھیک ہے. یہ رہے وہ باتیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. باقی رہا روزہ کس سے ٹوٹتا ہے. روزہ ہر وہ چیز جو کھانے پینے یا کھانے پینے کی جگہ استعمال ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ موٹا سا مسئلہ ہے کہ ہر وہ کام جو آدمی کھائے یا پیے یا کھانے پینے کے بدلے میں کوئی انرجی پہنچانے کا کام کرے انجیکشن لے تو انجیکشن آدمی اگر بیمار پڑتا ہے روزے کی حالت میں اگر بیماری سے بچنے کے لیے دوا کے طور پر انجیکشن ہے تو آدمی لے سکتا ہے. اسے تکلیف زیادہ ہو تو نہیں تکلیف زیادہ نہیں ہے افطاری تک صبر کر سکتا ہے تو وہ کر لینا بہتر ہے. باقی اگر انجیکشن میں فرق ہے کہ اگر انجیکشن جو ہے انرجی کی آپ کو انجیکشن دی جا رہا ہے اس میں طاقت ہے تو ایسی انجیکشن نہیں دینا چاہیے. باقی علاج دوا کے طور پر اس میں کوئی دوائی ہے تو ویسی انجیکشن لی جا سکتی ہے. روزے کی حالت میں آدمی جو ہے اگر مار لگ کر یا کسی وجہ سے آدمی کے جسم سے خون نکلتا ہے تو ہرگز بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. خون نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. خون نکلنا یہ کسی بھی موقع پر ہو کسی بھی حالت میں ہو اس کی وجہ سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. روزہ ٹوٹنے کی جب بات آئی تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں تو چونکہ مسئلہ بتانا ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات حرام ہیں غلط ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا بیوی سے صرف بوسہ لینے کے بارے میں نوجوان تھا تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا کہ جوانی کی حالت میں آدمی یہ عمل کی وجہ سے آگے کے حالات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی نوجوان آدمی کو. تو اس لیے یہ ساری چیزوں سے کہ جس سے آدمی کی شہوت خلل میں آتی ہے آدمی جو ہے ان ساری چیزوں سے بچنا پرہیز کرنا ضروری ہے روزے کی حالت میں. خاص کر کے روزے کے سلسلے میں ایک اور ضروری مسئلہ کہ آپ روزے سے ہیں اور کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایمرجنسی کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے. شرط یہ کہ خون دینے کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ ہو یعنی آپ بیمار نہ پڑیں یا پھر آپ اتنے کمزور ہو جائیں. عام طور پر میڈیکل میں تو اس کے بارے میں آپ کو چیک اپ ہوتا ہے
کہ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں. پھر بھی آدمی اس بات کا لحاظ رکھے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں اگر کبھی ایمرجنسی ہوتی ہے، ہسپتال میں کوئی آدمی بیمار ہے، اسے آپ خون دینا ہے تو روزے کی حالت میں دے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی کمزوری کا، اپنے صحت کا خیال رکھے کہ اگر اس کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آدمی اس بات پر عمل کرے. نہیں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آدمی جو ہے ان ساری چیزوں سے بچے رہے، دور رہے. ٹھیک ہے. روزے کے سلسلے میں روزے، سحری، افطاری کے مسائل یہ ضروری تھے، میں نے مسائل رکھے. اب آئیے آخری میں قیام رمضان کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے. قیام رمضان بولتے ہیں رمضان میں جو قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اصل میں قیام اللیل کے بارے میں ایک بات ہم کو پہلے سمجھنا ہے. قیام اللیل، تراویح، تہجد یہ ایک ہی عبادت کے الگ الگ نام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کتنی بات ثابت ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، غور سے سنیں. سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رمضان میں اللہ کے رسول کی نماز یعنی رات کی نماز کی کیا کیفیت ہوتی تھی. آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. آگے کی بات سنو، ذرا آگے کی بات غور سے سنو. اللہ کے نبی کی نماز تراویح کے بارے میں حضرت عائشہ جو بات کہتی ہیں، مین بات لوگ آج اس کو بھول دیے ہیں اور چکر میں پڑ گئے ہیں. 20 وہ 8 20 8 20. تو اصل جو چیز ہے وہ آپ کو بتانا کیا ہے. اللہ کے نبی کی جو رات کی نماز ہوتی تھی، تراویح کی نماز، اللہ کے نبی کیسا پڑھتے تھے سنیے گا. آپ پہلے 4 رکعت پڑھتے، 2 رکعت کر کے الگ. جو شروع کی جو 4 رکعت ہوتی ان کے حسن اور ان کی طوالت کے متعلق نہ پوچھو. مطلب یہ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی شروع کے جو 4 رکعت ہوتے اتنے اچھے طریقے سے اتنی لمبی پڑھتے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مت پوچھو کہ وہ کتنی لمبی ہوتی ہیں. تو مطلب کیا؟ بہت لمبی ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ بول رہے ہیں وہ کتنی لمبی ہوتی تھی مت پوچھو. اور یہ بات کب بولتے ہیں؟ وہ کتنا ہے کہ پوچھو نہ کو بول کے کہ بہت زیادہ ہے. کم ہے تو کیا بولتا ہے آدمی؟ کم اس لیے بولتا ہے. زیادہ رہے تو بولتا ہے کہ بہت زیادہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی یہ اتنی طویل ہوتی تھی کہ مت پوچھو. تو یہ اصل چیز ہے، لمبا قیام کرنا، لمبی رکعتیں، قیام، رکوع، سجدے، دیر سے، سکون سے، اطمینان سے لمبا پڑھنا، یہ اصل ہے. لوگ اس کو چھوڑ دیے ہیں، اب ختم. مرغی کے ٹھونگے، اٹھے بیٹھے، اٹھے نہیں بیٹھے نہیں، رکوع سجدہ ہو گیا، رکوع ہوا سجدہ ہوا اور پھر چل رہے ہیں. تو یہ عبادت ہے بھائی، یہ عبادت ہے. عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرنا ہے. لوگ جو ہے دیکھیے یہ مسئلہ میں آسانی سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت پڑھنا ہی ثابت ہے. بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امام جمع کرے، غلط باتیں ہیں. صحیح احادیث سے ثابت نہیں، بلکہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 8 رکعت اہتمام جماعت کے ساتھ کرواتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ موطا امام مالک کی کتاب ہے، تو اس کتاب کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے. سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو جمع کر کے 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. سائب بن یزید فرماتے ہیں ایک قاری 100 آیتیں تلاوت کرتا تھا. ایک قاری ایک رکعت میں کتنی آیتیں؟ کتنی؟ 100 آیتیں. 10 تو پڑھتے، ہاں 10 بھی نہیں ہے. یہاں ایک قاری کے بارے میں آ رہا ہے کہ 100 آیتیں پڑھتے تھے. تو آپ سوچو کہ کتنی لمبی پڑھتے تھے. تو یہ ایک بات مسلمانہ سمجھ گئے تو مسئلہ حل ہوتا ہے. کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کتنے رکعتیں پڑھتے ہیں اتنے. سنت تو یہ ہے کہ 8 رکعتیں پڑھیں،
لیکن وہ بھی پڑھنا کیسا ہے کہ اطمینان سے، سکون سے، قرات سکون سے پڑھو، قرآن پڑھے تو سمجھ میں آئے، سیدھے ڈھنگ سے پڑھنا ہے، اور رکعت بھی لمبی ہونا ہے، رکوع بھی لمبا ہونا ہے، سجدہ بھی لمبا ہونا ہے، اور اس حساب سے قرات ہوتی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہے۔ تو لوگ جو ہے بعض ضعیف کمزور روایتوں کا سہارا لے کے غلط سلط باتیں پھیلاتے ہیں، تو صحیح بات یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اور وہ بھی اتنے لمبے لمبے، رکوع سجود اتنے آپ کے طویل ہوا کرتے تھے۔ اسی حساب سے ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 3 رکعت اللہ کے نبی وتر پڑھتے تھے، 9، 10، 11، تو یہی 11 رکعت ہے جس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو اگر کوئی آدمی یہ رمضان کے سلسلے میں اس کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اسی حدیث پر عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ رکعتیں گنے، جتنے رکعتیں پڑھ رہا ہے اتنے رکعتیں اچھے طریقے سے ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال چند ضروری مسائل تھے، اور بھی تھوڑے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں تو آگے بڑھیں۔ کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن پڑھے، 2 دن پڑھے، 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد لوگ اتنے زیادہ جمع ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ اگر ایسا ہی پڑھیں گے تو یہ نماز فرض ہو جاتی کی، تو اس واسطے اللہ کے نبی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھنا، بعد میں نہیں پڑھنا، بلکہ کیوں؟ اللہ کے نبی اس لیے نہیں پڑھے کہ 3 دن سے زیادہ پڑھتے تھے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہو جاتا تھا، بلکہ آپ پڑھتے کیا تو فرض ہوتا ہے نہ ہوتا۔ تو یہ حکمت ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ ٹھیک، جی اچھا ٹھیک ہے، اچھا تو مسئلہ تراویح کا ہے، روزے کا ہے؟ اچھا دیکھیے، ہاں، تو راٹ کی وجہ سے اگر درد ہے، تکلیف ہے، تو آپ کوشش کریں روزہ رکھنے کی، شروع میں روزہ رکھ کے دیکھیں۔ ہاں، اگر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں آسانی ہے، سہولت ہے، اب برداشت کے اندر ہے تو آپ روزہ رکھیے۔ نہیں برداشت کے باہر ہے اور ڈاکٹر کا بھی مشورہ ہوتا ہے کہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنا لانگ پیاسے رہنے سے یا بھوکا رہنے سے، تو اس موقع پر جو ہے آپ بعد میں قضا کریں گے۔ لیکن آدمی جتنا دل میں نیت رکھتا ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ اسے صحت بھی دیتے ہیں، تو ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اچھا ہاں، اچھا تو ٹھیک ہے، اگر یعنی بی پی شوگر نہیں ہے تو الحمدللہ۔ باقی پیر کا مسئلہ ہے تو آپ کی تکلیف، مطلب میں کچھ اس بارے میں نہیں بول سکتا کہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، وہ آپ کی تکلیف کے اوپر ہے، یعنی آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہے، سہولت ہے تو آپ رکھیے۔ نہیں تکلیف آپ رکھ کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا انشاءاللہ، شروع میں چند دنوں میں سمجھ میں آئے گا کہ آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی تو حساب سے آپ رکھیں، کوشش کریں، اللہ سے دعا ویسے ہی کریں، امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے گا۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ 20 رکعت ہاں سعودی میں پڑھتی ہیں، کہاں پڑھتے ہیں سعودی میں 20 رکعت؟ تو میں جمعہ میں تھے، آپ جمعہ میں بولا کہ جو 8 رکعت کی جو دلیل دیا میں آپ کو حدیث سے دیا، ٹھیک ہے، یہ سعودیہ مکہ مدینے والے کیا کرتے ہیں وہ دلیل نہیں دیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں حدیث کے حساب سے فالو ہونا ہے، لوگوں کے حساب سے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کی معلومات کے لیے کہ اس وقت سعودیہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں 20 رکعت، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں 8-10 رکعت ہی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک بات کیا ہے کہ اگر آپ سعودیہ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت سارے اور بھی کام ہیں کہ جہاں آپ سعودیہ کو دلیل بنا سکتے،
وہاں ایک بھی درگاہ نہیں تو یہاں کیوں درگاہیں ہیں؟ پہلے اس کو خالی کریں اور اس کے بعد پھر بولیں کہ سعودیہ میں یہ نہیں ہے. تو لوگاں کیا ہے اپنے حالانکہ وہاں جو حساب میں وہ بات الگ ہے، وہ ایک طویل لمبا مسئلہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ اصل چیز قرآن اور حدیث ہے، آپ کو وہی دیکھنا ہے. باقی وہاں آپ پہلے ایک موقع پر کیے، ابھی اس وقت نہیں ہے وہ عمل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے ہمیں وہی دیکھنا ہے. لوگ یہاں تک کہ میں بھی کیا کرتا ہوں نہیں کرتا وہ نہیں دیکھنا ہے. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی کا عمل آپ کے لیے دلیل ہے، اسوہ ہے. اللہ کے نبی پڑھیں کیا؟ نہیں پڑھے تو بات ختم. اس کے بعد کون پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ہم سے سوال نہیں ہے. چلے ہاں یہ ایک سوال ہے، بنا سحری کے روزہ رکھ سکتے کیا؟ اگر آدمی سو گیا اور اٹھتے ہی فوراً اذان ہو گئی تو ایسی صورت میں آدمی ایسا سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ کیا رکھ سکتا ہے؟ اگر آدمی کی نیت تھی، اور عام طور پر نیت تو ہوتی ہے سونے سے پہلے کہ اٹھ کے سحری کرنا ہے، تو اگر بنا کھائے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. سحری کھانا کیا بتایا ہمیں؟ سنت ہے. سحری کھانا سنت ہے. اگر کوئی آدمی سحری نہیں کھایا تو یہ مطلب نہیں کہ روزہ چھوڑ دے گا، بلکہ روزہ رکھنا ہے تاکہ دوسرے دن نہیں سونا، پہلے اٹھ جانا. تو اس واسطے تو اس کا لحاظ رکھنا ہے. سحری اگر کوئی آدمی کبھی کسی وجہ سے نہیں کھا سکا، اٹھ نہیں سکا، تو اگر لیٹ اٹھا تو ایسے ہی رہ سکتا ہے. کیا بولے؟ سحری اور افطار ٹائمنگ کے حساب سے فالو ہونا ہے. ایک کارڈ میں ایک ٹائمنگ ہے تو کون سے حساب سے فالو ہونا ہے؟ ہمارے پاس ایک ٹائمنگ ہے، یعنی جو صحیح مطابق ہے، تو انشاءاللہ پہنچائیں گے کسی طریقے سے. کوشش تھی پہنچانے کی اجی، لیکن کمپیوٹر خراب ہونے کی وجہ سے پرنٹر جو ہے ہاتھاں اٹھا دیے ہیں، تو اس وجہ سے کام نہیں ہوا ہے. تو پھر بھی کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے، یا ہمارے جماعت کے جو گروپس ہیں اس میں بھی میسیج رکھیں گے. اور کوشش تو ہے پھر بھی رمضان پہلے روزے میں یا جمعہ تک بھی پہنچائیں گے. تو ٹائمنگ کا اعتبار ہے تو وہ اعتبار سے کرے، کارڈ کے حساب سے نہیں ہے. کہ بولے تو کارڈوں کی ٹائمنگ انسانہ بنائے ہیں اپنے اپنے بزنساں کے حساب سے. جی، پریگننٹ لیڈی روزہ رکھ سکتی کیا؟ اگر شروعات کے دنوں میں ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں، طاقت ہے اور ڈاکٹر بھی اجازت دیا ہے تو ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں. اگر مسئلہ ایسا ہے کہ آخری دنوں میں ہے اور قریب ہے تو ایسی صورت میں یہ عورت کی طاقت کے اوپر ہے. عورت اگر روزہ رکھ سکتی ہے تو رکھنا چاہیے. نہیں روزہ رکھنے میں اس کے لیے تکلیف ہے یا بچے کے لیے کچھ نقصان دہ ہے اور ڈاکٹر کا بھی مشورہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان ہے بچے کے لیے یا خود عورت کے لیے، تو ایسی صورت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. رمضان کے بعد وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے گی. ٹھیک ہے. حمل والی عورت یا وہ بچے جو چھوٹے ہیں اور ماں کے گود میں پل رہے ہیں، دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کی غذا پر اثر پڑنے والا ہے تو رمضان میں روزہ چھوڑ دیں گی، رمضان کے بعد روزوں کی قضا کر لیں گی. جی ہاں، اگر عورت حاملہ ہے پھر اس کے بعد زچگی کا مسئلہ ہے، تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ لگاتار یہ کنٹینیو ہونے والا ہے اور عورت کی طبیعت بھی ساتھ نہیں دینے والی ہے، تو ایسی صورت میں وہ حساب میں فدیے پر عمل کر لیں گے کہ فدیہ دے دیں گے. تو یہ یعنی ہر ایک کے اوپر ہر ایک عورت کی طاقت کے حساب سے، کس کے پاس طاقت ہے نہیں ہے. اگر آپ کے پاس طاقت بعد میں قضا کرنے کی ہے تو آئندہ رمضان تک قضا کرنے کی ذات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ رمضان ہے بھی، رمضان میں آپ حمل سے ہیں، رمضان کے بعد ڈیلیوری ہونے والی ہے، آپ اگر چھوڑ بھی دیں گے تو بعد میں رمضان سے پہلے تک قضا کر سکتے بولے تو آپ قضا کرنا بہتر ہے. نہیں چانسز نہیں ہے یا پھر طبیعت یعنی اتنے کمزور ہے کہ اگر دودھ پلانے کا مسئلہ رہتا ہے اور نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر فدیہ ہے.
ٹھیک ہے، ہو گئے سوالات؟ چلیے چائے پی لیں. پہلے ہی دے دینا بہتر ہے. فدیہ کا ہے پہلے ہی دے دینا بہتر ہے. اگر پہلے نہیں دیے تو آپ یعنی ہر روزے کے پہلے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی کمائی تھوڑی تھوڑی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتا ہے، جیسے 5 روزوں کا کر کے بھی دے سکتا ہے. تو بہرحال پہلے وقت سے پہلے دے دینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، دعا پڑھ کے اٹھے. کل چاند رات ہے، چاند دکھنے پر عشاء کی اذان 8 بجے، جماعت 8:15 کو ہوگی، اس کے بعد تراویح بیان ہوگا. اگر چاند نہیں دکھا تو پرسوں ضرور نارمل ٹائم پہ اذان، جماعت اور تراویح ہوگی. عورتوں کے لیے انتظام ہے، پیچھے کے حصے میں بھی انتظام ہے، اوپر کے حصے میں بھی انتظام ہے. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.